دنیا میں جس ریاست اور قوم پر بھی ظلم ہوا تو اس ریاست کے والی نے لواحقین کو اپنے سینے سے لگا کر ان کے غموں کا مداوع کیا، لیکن حال ہی میں ہونے والے ثانیہ مرض کے لواحقین سخت سردی اور یکبستہ ہواؤں میں اپنے ساتھ میتیں لیے روڈوں پر 5 دنوں سے حاکم وقت بلکہ ریاست مدینہ کے دعویدار امیر کے منتظر ہیں کہ وہ آئیں اور شفقت کا ہاتھ ان کے سر پر رکھیں، انہیں یقین دلائیں کہ انہیں اس طرح دوبارہ چھریوں سے ذبح نہیں کیا جائے گا، روزی اور روٹی کے لیے نکلے ان کے لوگوں کو بھیانک موت نہیں دی جائے گی، ان کی شناخت کر کر کے ان کو موت کے گھاٹ نہیں اتارا جائے گا، ان کی نسل کشی نہیں کی جائے گی، انہیں ریاست کے دیگر عوام کی طرح تحفظ فراہم کیا جائے گا، ان پر غداری کا ٹیگ لگا کر انہیں گولیوں سے چھلنی نہیں کیا جائے گا، لیکن دوسری طرف ریاست کے امیر اپنی رعایا کی داد رسی کی خاطر چند قدم چل کر نہیں گئے تاکہ ان غمزدہ خاندانوں کی ڈھارس بندھوائی جائے اور ان کی دل جوئی کی جائے جو کہ گزشتہ 5 دنوں سے -7 سینٹی گریڈ میں اپنے پیاروں کی لاشوں کے ساتھ ٹکٹکی باندھ کر اپنے امیر کی راہیں دیکھ رہے ہیں۔ کیا امیر ریاست اپنے ان غم سے نڈھال باشندوں کو اس بات کی سزا دے رہے ہیں کہ وہ مشکل اور محنت طلب کام کو سر انجام دینے کیوں گئے تھے، یا یہ لوگ پاکستان کی جغرافی حدوں سے بہت دور ہیں، یا پھر ریاست کے یہ باشندے سوتیلی ماں کے بیٹے ہیں؟ ہزارہ برادری کا قتل عام سالوں سے جاری ہے، ان کی باقاعدہ پلاننگ کے تحت نسل کشی کی جا رہی ہے، کبھی ان کو سبزی منڈیوں میں خودکش حملوں سے نشانہ بنایا جاتا ہے تو کبھی صفاقانہ طریقے سے ان کی گردنیں اڑا دی جاتی ہیں۔ ثانیہ مرچ میں جس قدر ان محنت کشوں کا قتل عام بے دردی سے کیا گیا اس سے انسانی روح کانپ اٹھتی ہے۔ ماضی میں لشکر جھنگوی کی جانب سے ہزارہ برادری کے افراد کو قتل کر کے جو سنچری تم نے کوئٹہ میں کر دی کے جیسے ترانے بنائے گئے، ملک و قوم کو فرقہ واریت کی آگ میں دھکیلنے والے لشکر جھنگوی کے قائدین پارلیمنٹ کے رکن منتخب ہو جاتے ہیں، ایک مخصوص مکتبہ فکر کے لوگوں کو نشانہ بنانے والی جماعت کے اراکین ملک میں دندناتے پھر رہے ہیں۔ کیا نیشنل ایکشن پلان پر پوری طرح سے عمل درآمد ہو چکا؟ پاکستان نے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے 70,000 سے زائد جانوں کا نذرانہ پیش کیا، اس کے نعم البدل میں دہشت گردوں کے سربراہوں کا جیل توڑ کر فرار ہو جانا اور یوں آزاد گھومنا پاکستان کے آئین اور آئین بنانے والے اداروں کی کارکردگی پر سوالہ نشان نہیں ہے۔ گزشتہ برس کراچی سے تعلق رکھنے والے مختلف مکتبہ فکر کے افراد کو ٹارگٹ کلنگ کے ذریعے قتل کیا گیا، جس کا مقصد ملکی فضا کو بد امنی کی طرف دھکیلنا تھا اور ملکی امن کو ایک مرتبہ پھر خوددار کرنا تھا۔ یہ بات درست ہے کہ پاکستان اب پائیدار امن کی جانب گامزن ہے، لیکن اس قسم کے واقعات امن کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ بن سکتے ہیں۔ فرقہ وارانہ مواد کی تشہیر کرنے والے اسلام دشمن ہیں اور ان کے مقاصد پاکستان کے امن کو داؤ پر لگانا ہے اور فرقہ وارانہ فسادات کروانا ہے تاکہ ملک کو ایک مرتبہ پھر خانہ جنگی میں جھونک دیا جائے۔ اسی سلسلے میں علماء کرام کو چاہیے کہ وحدت و اتحاد کا درس دیں، نفرت انگیز تقاریر اور بیانات سے گریز کریں، عملی وحدت کا مظاہرہ پیش کریں۔ گزشتہ برس میں مختلف شخصیات کی جانب سے وحدت کانفرنسز کا اہتمام کرنا بہت خوش آئندہ ہے۔ اس قسم کے اجتماع سے عوام میں شعور اور آگاہی بیدار ہوتی ہے، نیز پاکستان عوام کو ہر قسم کی شر انگیزی اور نفرت امیز مواد سے اجتناب کرنا ہوگا، ایک دوسرے کی تکفیر کرنے سے باز رہنا ہوگا، مسلک کے نام پر لڑائی سے پرہیز کرنا ہوگا، امن کو داؤ پر لگانے والے عناصر پر کڑی سے کڑی نظر رکھنی ہوگی، ایک دوسرے کے لیے مساجد کے دروازے کھلے رکھنے کے ساتھ ساتھ دلوں کے دروازوں کو بھی بدستور کھلا رکھنا ہوگا، ہاتھ باندھنے اور ہاتھ کھلے رکھنے پر بحث سے نجات پانا ہوگی، تب جا کے شاید ہم وہ قوم بن پائیں جو نفرتوں کے بیج کو جڑوں سے اکھاڑ پھینکتی ہیں، جہاں پر محبت کے دریا روانی سے بہتے ہیں، جہاں پر لوگ ایک دوسرے کے گلے کاٹنے کے بجائے ایک دوسرے سے گلے ملتے ہیں، جہاں پر ایک دوسرے کی مدد کو اولین فریضہ گردانا جاتا ہے، جہاں پر مائیں، بہنیں اور بیٹیاں جو سڑکوں پر اپنی پیاروں کی لاشیں لیے نہیں بیٹھی ہوں گی، اور اس طرح ایک امن اور پیار بھرا معاشرہ وجود آئے گا۔